اسے دوزخ کا ایندھن بنانا چاہتی ہوں، اس کو دنیا کے کاروبار میں پھنسا دیتا ہے، اسے دنیا کی لذتوں میں مست کر دیتا ہے، اسے آخرت کے کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے سب سے پہلے اس کے اوپر نماز کی مار پڑتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان پر 2 رکعت نماز ہی آئی تھی، نہ ذکر، نہ شغل، نہ کلمہ، نہ درود، کچھ نہیں، نماز۔ اثر مغرب کے درمیان ظاہر ہوئے، دنیا میں اتارے گئے، اب رات ہونے لگی تو گھبرا گئے، ان تو رات دیکھی نہیں تھی، اندھیرا نہیں دیکھا۔ جبریل سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ ان کا یہ لیل ہے، رات ہے، ساری رات تڑپتے روتے توبہ استغفار کرتے گزری۔ پھر صبح کے وقت جبریل آئے، اٹھو وضو کرو، وضو کرنا سکھایا، اٹھو اور 2 رکعت شکرانے کی پڑھو۔ جو شخص صبح کی نماز کو قضا کرتا ہے، میں جب بھی سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو آخر میں روزے کی مار پڑے گی۔ یاد رکھنا میری بات کو، جو صبح کی نماز کو جان بوجھ کر اپنے مستانے پن میں، اپنے جاگنے پن میں کسے کرتا ہے، اس پر ایک مصیبت ضرور نازل ہوتی ہے اور روزی کی مار پڑتی ہے۔ اسے صبح کی نماز سب سے پہلے خدا نے اپنے قدموں میں سر رکھایا ہے آدم کا، جہاں سجدہ کرایا پورے فرشتوں سے، وہاں اپنے قدموں میں قدموں میں سر رکھوایا۔ صبح کی نماز کا قضا کرنا اپنی روزی کو بھگا دینا ہے۔ یوں ٹکڑا 2 روٹی بھیک مانگے سے ایسے ویسے سے روٹی مل جائے، یہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں۔ روٹی اس کو کہتے ہیں جس کے رزق میں خدا برکت عظیم عطا فرماوے۔ اگر کسی کے کھانے میں، کسی کی جان میں، کسی کے خیال میں، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ برکت ایک ایسا نور ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے، جب ہم کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں اس کو برکت عطا فرماتے ہیں، اور ہماری برکت کی کوئی انتہا نہیں، ہم بے حساب رزق دیتے ہیں، بے حساب رزق 2 آدمیوں کو ملتا ہے، جو خدا کا دوست ہو یا پیارا ہو، کیا اسے ملتا ہے جسے اپنے گھر سے کتے کی طرح دھکا دے کے نکلوا دیا ہے جبرائیل، اسے دے دے جتنا یہ مانگتا ہے، آئندہ نہ ہے، اس کی آواز میں سننا نہیں پسند کرتا، کتے اور بلی اور سور جیسی آواز ہو جاتی ہے۔ جو امیر ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو وزیر ہیں، جو کبیر جو بھی ہیں، جو مال میں مست ہیں، ان کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ یہ مال میں مست ہو کر ظلم ڈھاتے ہیں۔ آج ہماری مملکت کے اندر یہی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وہ بے وقوف کچھ کرنے والی یہ نہیں سمجھتے، بھگت رہے ہوں گے وہ، کہ جب تم سے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی بڑی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ یہاں تو کہیں کہ گھبرا کے ہم مر جائیں، وہاں جا کے اگر کچھ نہ ہوا تو پھر کہاں جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ آج اپنے آپ کو
اس کی بندگی کا توق پہن لو. پہن رکھا ہے تم نے توق نامعلوم طریقے سے. اگر تمہارے دل میں اسلام کی ایک ذرہ ہے وہی تمہارا توق ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے ایمان کہ سر سے پیر تک بال بال اندر سے باہر چاروں طرف ہر سمت سے وہ نور ایمان ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس کی شکر گزاری میں لگاؤ. اور سب سے بڑا پہلا شکر جو ہے وہ صرف نماز ہے. اور سب سے پہلے شیطان نماز میں ہی خلل ڈالتا ہے، جس کا قانون ہے. شیطان جو ہے وہ نماز کا دشمن ہے. نماز کوئی پہلے خراب کراتا ہے، نماز میں ہی وسوسے ڈالتا ہے، نماز کے اندر وہ طرح طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے. نماز میں مجھے کہ جلدی پڑھ لے کہ میں کام بازار جاؤں تو سامان لے کے آؤں گا، تیری دل کے اندر ہر وقت. تو اس وجہ سے سب سے پہلے نماز ہے. ایک بات کہتا ہوں، ایک خاص چیز ہے، اس چیز کی تم نے قدر نہ کی. یہ رومال میں تمہارے ہاتھ میں دوں اور جو ریشمی رومال ہے وہ میں تمہیں نہ دوں تو تم کیا کہو گے؟ وہ دے دیا نہیں دیا تو ایسی ناقدری ہوگی. نماز پڑھی، نیک عمل کیے، ٹھیک کیے، لیکن ہمارا پہلا پیغام تو اس نے ٹھکرا دیا. پہلی عبادت کا، صبح کی عبادت کا سجدوں کو میرے قدموں سے ہٹا دیا. اگر یہ صبح ہی صبح ہمارے قدموں میں سر رکھے تو ہم اس کی داد اور فریاد سنیں گے. کبھی بھی مال میں برکت نہیں ہو سکتی، اور اگر برکت ہوگی تو دشنان ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، رنج و غم و الم ہوں گے، شیطان کو موقع ملے گا. جتنا تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرو تاکہ تمہاری روزی میں برکت ہو. ہر کام میں شکر ادا کرو کہ ہر کام میں تم کو برکت حاصل. بغیر برکت کے نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قبر ہے. ہر چیز کے اندر برکت چاہیے. تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کی پابندی پر لگاؤ. یہ ایک ضروری چیز ہے. یہ تمام عبادتوں کی کا تاج ہے. آج تم سب ننگ سرے ہو، کیوں ہو؟ کیوں دنیا میں مصیبتیں آ رہی؟ پہلے زمانے کے بادشاہ، امیر، کبیر، وزیر تاج پہنتے تھے. بادشاہ بھی تاج پہنتا تھا، اس کے وزیر وزراء بھی تاج باندھ کے پگڑیاں وہ باندھا کرتے تھے. کتنے مالدار تھے، کتنی برکت تھی. جب آدمی پر کوئی مصیبت پڑا کرتی ہے تو ننگے پیر ننگے سر بھاگا چلا جا باہر کے یہ بات حادثہ پیش ہوگا. یہ مصیبت کی نشانی ہے. اپنے سروں کو ڈھکو. بے سر ڈھکے نماز پڑھتا ہے قبول ہو جا، لیکن کرہیت کے ساتھ. کیسی کرہیت کے ساتھ کہ ایک چمچہ تو اس نے اپنے منہ میں لیا، اسی چمچے سے وہ تمہارے منہ میں لے. یہ چمچہ دے کسی کھیر کا یا کسی دودھ کا یا کسی چیز کا تو تمہیں گھین آئے گا. ایسا ہو گئے قبول، ٹھیک ہے پڑھ لی، لیکن ہمارے پسند کی چیز نہیں ہے. اور نماز اس کو بے انتہا پسند ہے. مجھے تمام عبادات میں نماز بہت پسند ہے. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ تین دفعہ بسم اللہ
اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔